الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد وفرقان الحميد. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله مولانا العظيم وصدقه رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی قابل قدر دوستوں، بزرگوں، بھائیوں اور عزیز بچوں، سب سے پہلے تو اللہ کریم کا بے پناہ کرم اور احسان ہے کہ اللہ نے مجھے آپ کو مسلمان ماں کی گود نصیب فرمائی. ہم سے زیادہ خوبصورت، لمبے چوڑے، پیسے عہدے دولت والے دنیا میں وہ بے شمار انسان موجود ہیں، لیکن وہ مسلمان ماؤں کی گودوں سے محروم ہیں. انہوں نے ماں کی گود میں نہ رب کا نام سنا نہ رسول کا نام سنا. میں اور آپ وہ خوش قسمت لوگ ہیں
پیارے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے ہمیں امامت، قیادت، سیاست اور سرداری عطا فرمائی۔ ایک تو یہ بزرگوں کو جگہ کھلی دے دی، جہاں جہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ٹیک لگانے دیں، آرام سے بیٹھیں، نوجوان بچے بیچ میں رہیں۔ تھوڑی سی اس کی آواز بھی کھول دو ذرا۔ یہ بزرگ آگے آ جائیں، یا آ جائیں، ٹیک لگا کے بیٹھ رہے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ وہاں تک یہ ساتھ میں دیتا ہے۔ بزرگوں کا، بڑوں کا احترام اللہ کا حکم ہے اور پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ کھولیں، نہیں کھولیں اور کھولیں۔ تو یہ اللہ کا بے پناہ کرم ہے اور احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان ماں باپ کے گھر میں پیدا فرمایا اور مسلمانوں کے گھروں میں بھیج کر آپ اندازہ کریں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور حکم ہے کہ جب بچہ دنیا میں آئے، ہو سکتا ہے اس کو دنیا میں آئے ہوئے ابھی 1 گھنٹہ ہوا ہو، آدھا گھنٹہ ہوا ہو، کچھ دیر ہوئی ہو، ابھی وہ 1 دن کا بھی نہیں ہوتا۔ ہر باپ امیر ہے یا غریب، ہر ماں امیر ہے یا غریب، سب سے پہلا کام کیا کرتی ہے؟ کسی کو بلو اس بچے کے کان میں رب کے نام کی اذان سنائے۔ یہ ہے مسلمان کی شان کہ دنیا میں آیا تو آتے ہی سب سے پہلے رب کا نام سنایا گیا، اور کتنی بار اللہ اکبر اللہ اکبر، ایک سانس میں 2 دفعہ۔ اسی پہ بس نہیں کیا، پھر کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ، اے میرے بیٹے، اے میری بیٹی۔ یہ مزدور بھی کہتا ہے اور بادشاہ بھی کہتا ہے، امیر بھی کہتا ہے اور غریب بھی کہتا ہے، اور یہ وہ دولت ہے جو دنیا کے پیسے لگا کے بھی خریدی نہیں جا سکتی۔ این سعادت بزور بازوئے نیز، جس خوش قسمت کو مسلمان ماں کی گود اور مسلمان باپ کا چھت اللہ نے دے دیا، مسجد دے دیا اس کو۔ اور پھر کہا جاتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ، کتنے عظیم ہیں وہ کان جو پہلے ہی دن رب اور رسول کا نام سنتے ہیں، اللہ اور اللہ کے حبیب کا ترانہ سنتے ہیں۔ اسی پہ بس نہیں ہوتا، وقت نہیں ہے ورنہ میں تفصیل عرض کرتا۔ اگلے جملے میں کہا جاتا ہے بیٹا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، دنیا میں جینے کا گر یہ ہے تو رب کے سامنے جھکتا جا، زمانہ تیرے سامنے جھکتا چلا جائے گا۔ پہلے دن یہ سبق دیا جاتا ہے، دنیا کامیابی کے پیچھے دوڑتی ہے، کامیابی تیرے پیچھے دوڑے گی۔ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ اور یہ تو تھی اذان، دوسرے کان میں کیا ہوتی ہے؟ ٹھیک کہہ رہے ہیں، بولیں کیا ہوتی ہے؟ اقامت۔ اقامت میں ایک جملہ بولا جاتا ہے، کیا؟ قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، کہ اس کا معنی کیا ہے کہ نماز قائم ہو گئی، نماز قائم ہو گئی۔ اذان اور پھر اقامت، ایک کان میں اذان، دوسرے کان میں اقامت ہو گئی۔ یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے جس کی ماں کی زبان پہ تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ وہ بچہ ہے جس کی باپ کی زبان پہ تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ امیری غریبی میں اور آپ دیکھتے ہیں، زمانہ دیکھتا ہے، دنیا دیکھتی ہے، رب رسول یہ نہیں دیکھتے۔ اللہ کے رسول نے تو پوچھا تھا ابو بکر، یہ نہیں کہا تھا لائے کتنے ہو، ابو بکر پیچھے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ سرکار آپ کا اور آپ کے رب کا نام چھوڑ کے آئے ہو بس۔ تو اللہ جو دیکھتا ہے وہ یہ دیکھتا ہے۔ تو مسلمان بچہ وہ خوش نصیب ہے اور وہ عظیم لوگ ہیں جنہوں نے ماں کی گود میں اللہ کا نام سنا اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جن کے چہرے کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں والضحیٰ کیا، جن کی زلفوں کا تذکرہ قرآن نے واللیل کیا، جن کے شہر کا تذکرہ وہذا البلد الامین کیا، جن کے مکے کا تذکرہ لا اقسم بہذا البلد کیا، جن کے گلی کی، شہر کی، گھر کی قسمیں اللہ نے قرآن میں کھائیں، اور اللہ نے فرمایا میرے حبیب
لعمرک تیری جان کی قسم ہے، انہم کسی نبی کی جان کی قسم اللہ نے نہیں کھائی سوائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، لعمرک میرے نبی تیری جان کی بھی قسم ہے، تیرے شہر کی بھی قسم ہے، تیری زلفوں کا تذکرہ قرآن میں، گھر کا تذکرہ قرآن میں، صحابہ کا تذکرہ قرآن میں، نبی مکے میں تو قرآن مکے میں، نبی مدینے میں تو قرآن مدینے میں، نبی احد میں تو قرآن احد میں، اور وہ رات یاد ہے بدر والی 1000 ننگی تلواریں لے کے باہر کھڑے تھے اور 313 بغیر تلواروں کے، لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ، اللہ کہتا ہے تم نے بدر کی رات وہاں گزاری، اللہ نے قرآن کا حصہ بنا دیا تھا۔ اللہ کے پیارے حبیب، اللہ کے پیارے محبوب، کائنات میں کوئی ایسا ہے نہیں جیسے اللہ نے اپنے حبیب کو بنایا، کائنات میں کوئی ایسا مقام نہیں جو اللہ نے اپنے نبی کو دیا، کائنات میں کسی کا وہ درجہ نہیں جو اللہ نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سید الکونین والثقلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمایا۔ ساتوں زمینوں کی سرداری اور امامت، ساتوں آسمانوں کی سرداری اور امامت، انسانوں کی سرداری اور امامت، جنات کی سرداری اور امامت، فرشتوں کی سرداری اور امامت، یہ سب کچھ دینے کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور مسلم شریف کی حدیث ہے، انا سید ولد آدم، میں آدم کی ساری اولاد کا سردار ہوں، میں سارے نبیوں کا امام ہوں۔ اور فرمایا ولا فخر، یہ بات میں بڑی عاجزی سے کہتا ہوں۔ یہ ہیں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ان کا نام میں نے، آپ نے، ہر مسلمان بچے نے اپنی ماں کی گود میں سنا ہے، ماں کی لوری میں سنا ہے، باپ کی شفقت میں سنا ہے۔ یہ ہے، میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ مسلمان اتنا خوش قسمت ہے۔ آج ہم پریشان ہوتے ہو وہ مسلمانوں کے ساتھ تو یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یہ دنیا مسلمانوں کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے، اور یہ فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہے، الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، یہ دنیا مسلمان کا ہے قید خانہ۔ قید خانے میں کون عیش کرتا ہے جی؟ دسمبر جنوری آج کل سردی چل رہی ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، سردیوں کا مہینہ، ایک صحابی آئے، بے ابی انت و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوئے اللہ کے رسول۔ آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہا اللہ کے رسول میں کافی دیر سے دیکھ رہا ہوں آپ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں، پھر نماز پڑھی، پھر پڑھی، آپ نے بیٹھ کے پڑھی، آپ کھڑے نہیں ہوئے۔ آپ نے فرمایا اے عقاب، 3 دن گزر گئی، اس پیٹ میں ایک لقمہ نہیں گیا ہے۔ سوچو ذرا، ہمارے گھروں میں غریب سے غریب آدمی بھی ایسا ہوتا ہے کہ 3 دن 3 راتیں گزر گئے اور گھر میں کھانا نہ بنے۔ اور صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ، فوراً دوڑو ہوئے گئے، ایک کافر وہ اونٹ لے کے نا پانی نکالنے لگا، تو اسے کہتے ہیں کیا کرنے لگے؟ وہ کہا ان کو پانی پلانا ہے۔ کہا اگر میں پانی پلا دوں؟ کہا ٹھیک ہے میں تمہیں مزدوری دوں گا۔ کہا کیا دو گے؟ کہا کھجوریں دے دوں گا۔ بس ٹھیک ہے، فوراً پانی نکالا، پلایا، اس نے ایک دول بھرا ہوا کھجوروں کا ڈال دیا، وہ یوں قمیض میں کپڑوں میں ڈالا، چل پڑے۔ وہ کہتا ہے بھائی ابھی آدھے اونٹ رہتے ہیں۔ اور صحابی نے کہا میں اونٹوں کو نہیں، میں تو اپنی مزدوری لینے آیا تھا، لے کے فوراً پہنچوں میں اپنے محبوب کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان کے پاس پہنچوں۔ آئے، کھجوریں سامنے رکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھجور اٹھائی، ہاتھ میں پکڑی، اور آپ نے، اور بے شمار حدیث کی کتابوں میں حدیث موجود ہے، اَوَ تُحِبُّونِی یا کعب، اے کعب کیا تم مجھ سے محبت کرتے ہو؟ تو کعب دم پھوٹ پڑے، میرے ماں باپ آپ پہ قربانی یا رسول اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے میں آپ سے محبت نہ کروں؟ اور مجھے یاد آ گیا یہ حدیث آج سے کوئی 18 سال پہلے جب دورہ حدیث میں میں پڑھ رہا تھا تو اللہ نے مجھے ہی استادوں کے سامنے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آپ نے فرمایا ان کنت صادقا فاعد للفقر تجفافا، اے کعب اگر میری محبت میں سچا ہے، میری محبت میں پکا ہے، میرے عشق میں پکا ہے، میرا جانثار ہے، میرا وفادار ہے، میرا حقدار ہے، میرا غلام ہے، تو پھر تیار ہو جا، جو میرے ساتھ جڑتے ہیں ان کے اوپر آزمائش ایسے آتی ہے جیسے پانی پر نالے میں نیچے آتا ہے۔ میری اس بھوک سے پریشان نہ ہو۔ سرکار گھر گئے، بیٹی فاطمہ ہے، بیٹھی ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں،
باہر دیکھا صحابہ کھڑے ہیں، تو 30 کے قریب صحابہ کھڑے ہیں. ابھی کیوں کھڑے ہو؟ یا رسول اللہ سردی بھی اور بھوک بھی، دونوں چیزیں جمع ہو جائے تو زیادہ تکلیف ہوتی ہے. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے اور آپ نے ارشاد فرمایا علی کدھر ہیں؟ جی یا رسول اللہ، کہا ادھر ہو. اور آپ نے اپنی کملی کو اتارا، اپنی مبارک چادر کو اتارا. یہ چادر لے جاؤ، سامنے وہ درخت ہے کھجور کا، اس کے نیچے بچھاؤ. اور آپ جانتے ہیں دسمبر جنوری میں تو جو درخت پھل دیتا ہے وہ بھی خشک ہو جاتا ہے. اور کھجور گرمی کا پھل ہے کہ سردی کا پھل ہے؟ جی آم گرمی کا پھل ہے کہ سردی کا پھل ہے؟ یہ میرے آپ کے لیے ہے. جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کریں تو پھر کوئی نظام پھر جو وہ کہتے ہیں اللہ وہ کر دیتا ہے. آگے ہو جائیں، پیچھے جگہ تنگ ہو رہی ہے، یہاں آگے یہ جگہ خالی ہے، اٹھ کے آگے 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 بیٹھیے، آگے ذرا آپ بچے ادھر آ جاؤ. آپ آگے آ جائیں، ساؤنڈ تھوڑا تیز کریں. آگے آنے والوں کو جگہ دیں، بزرگوں کا خیال کریں، بزرگوں کو دیواروں کے ساتھ جگہ دیں. یہ اٹھا کر تھوڑی سی بات لیکن ابھی جماعت کا امام بدل کر لیں گے. اچھا جی، انشاءاللہ دعا بھی ہوگی اور انشاءاللہ کیونکہ سب نے بھی قرآن پڑھا ہے، وضو بھی ہے، جماعت بھی کرائیں گے، نماز بھی ہو جائے گی انشاءاللہ عزیز. اور بس تھوڑی دیر میں انشاءاللہ راستہ خالی کر دیں، جو پیچھے سے آنے والے ان کو جگہ دے دیں. بزرگوں کا خاص طور پہ خیال رکھیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا سردی ہے، بھوک ہے، کسی کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک کملی جو آقا نے اوپر کی ہوئی تھی، کالی کملی والے، آپ نے وہ اتاری اور فرمایا علی اس کھجور کے درخت سے کہو کہ اللہ کے پیارے نبی کہہ رہے ہیں. کون؟ بولے نا، کون؟ صلی اللہ علیہ وسلم. محبت سے کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. اس کھجور کے درخت سے کہو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں ہمیں کھجوریں کھلاؤ. حضرت علی رضی اللہ عنہ چادر اٹھائی، بچھائی اور کہا میاں یہ نہیں سوچا کہ سردیوں میں کھجوریں یہ جو بے موسمی پھل، اس کا تو موسم ہی کوئی نہیں. یہ جانتے تھے جو آقا نے کہا وہ ہو کے رہے گا. سائنس مانتی ہے تب بھی نہیں مانتی، عقل مانتی ہے تب بھی نہیں مانتی، تب بھی دنیا مانتی ہے تب بھی نہیں مانتی، تب بھی جن کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو گیا بن شکل کا.
اور احد کے میدان میں ٹیک لگائی تو پہاڑ فوم کے گدے سے زیادہ نرم ہو گیا. سرکار بیٹھے ہوئے، ایک غیر مسلم کافر بھی مسلمان نہیں ہوا، کہنے لگا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ کے نبی ہیں. کہتا ہے لا اومن او یومنھا حبک، میں اس وقت تک ان کو نبی نہیں مانتا. اور اونٹ کے ساتھ ایک کو چھپکلی کو لمبا کرو نا، کئی گنا بڑا جانور بن جاتا ہے، صحراؤں میں ہوتا ہے. جب تک یہ گو اس کی گواہی نہیں دے گی کہ یہ نبی ہے، میں نہیں مانتا. حالانکہ وہ تو جانور ہے. بندہ اسے پوچھے کسی عقل مند انسان کی بات کر کہ فلانا کہے فلانا کہے، اور اسے یوں پھینکی. اور صحابہ بیٹھے ہوئے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا اور آپ نے اس سے سوال کیا. اور یہ بے شمار حدیث کی کتابوں میں حدیث موجود ہے. میں مسلم کی عرض کر رہا ہوں. یا ضب اے گو، تو مری ہوئی شکار کی ہوئی گو نے سر اٹھایا. لبیک وسعدیک یا زین من وافا یوم القیامہ، میں حاضر اور میری خوش بختی کہ تو نے میرا نام لیا، تو نے مجھے بلایا ہے. یا زین من وافا یوم القیامہ، اے قیامت تک کے زمانوں کو خوبصورت کرنے والے، میں حاضر ہوں، تو سوال کر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا سوال کیا، من تعبد، اے گو بتا تو کس کی بندگی کرتی ہے، کس رب کو مانتی ہے، کس رب کا نام لیتی ہے، تیرا رب کون ہے؟ تو اس مری ہوئی گو نے جواب دیا، من فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت رحمتہ وفی النار عقابہ. رکھ دیں یہ سارے کام بات موجود ہے، یہی رکھ دیں، بس رکھ دیں، بیٹھ دیں، سارے بیٹھ دیں. اب جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ دیں، بس بات پوری کرتے ہیں پھر دعا کرتے ہیں. من فی السماء عرشہ، میں اس رب کو مانتی ہوں جس کا عرش آسمانوں پہ. وفی الارض سلطانہ، اس رب کو مانتی ہوں جس کی حکومت زمینوں پہ. وفی البحر سبیلہ، اس رب کو مانتی ہوں جس کے فیصلے سمندروں میں چلتے ہیں. وفی الجنت رحمتہ، اس رب کو مانتی ہوں جس نے جنت کو رحمت کی جگہ بنایا. وفی النار عقابہ، اس رب کو مانتی ہوں جس نے دوزخ کو انسانوں کی بربادی کے لیے بنایا. دوسرا سوال، من انا، میں کون ہوں؟ تو وہ اس گو نے پھر سر اٹھایا، انت رسول رب العالمین وخاتم النبیین قد افلح من صدقت وقد خاب من کذبت. آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے آخری رسول ہیں. زمانے بھر میں جو آپ کو مانے گا وہ کامیاب ہے. وقد خاب من کذبت، جس نے آپ کو چھوڑا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہلاک ہوگا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت علی کہنے لگے میاں کھجوریں چاہیے، سائنس مانتی ہے، عقل مانتی ہے، دنیا مانتی ہے، تب بھی نہیں مانتی. تب بھی ہم نے وہ کرنا ہے جو کملی والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. کھجور کے خشک پتوں سے تازہ کھجوریں ٹپ 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 گرنا شروع ہو گئی. حضرت علی نے چادر اٹھائی، لے کے آئے. آپ نے اس صحابہ کو دیا، ان کو دیا، ان کو دیا، خود کھایا، حضرت علی کو دیا. بچ گئی. جو گھر میں بیٹھی فاطمہ بھی بھوکی ہے اس کو بھی جا کے دیا. میرا سوال، اتنے لوگ بھوکے تھے، کسی نے نبی کا ساتھ چھوڑا نہیں. میرے عزیز دوستو، آج کی اس میری آپ کی زندگی میں بھی تھوڑی تھوڑی مشکلیں ہیں. ان مشکلوں کی وجہ سے رب رسول کا نام چھوڑنا نہیں ہے، ان کے حکم پہ چلنا ہے، ان کی سیرت پہ چلنا ہے، ان کی غلامی اختیار کرنی ہے، ان کے عشق میں مست ہو کے رہنا ہے. کریں گے انشاءاللہ. یہ میری پہلی بات تھی. اسی بات کے ساتھ دوسری بات ہے، میں نے کہا تھا ہم وہ عظیم لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کا شکر ہے ماں کی گود میں ہم نے کلمہ نصیب ہوا. ٹھیک ہے گناہگار ہیں، عمل اس طریقے سے نہیں ہے. یہ بہت بڑی بات ہے کہ ماں کی گود میں اللہ نے کلمہ نصیب کر دیا. میں نے وہ عرب بھی دیکھے جو جن کے خاندان بڑے بڑے مسلمان تھے، اب وہ مسلمان نہیں ہیں. میں نے وہ عجم بھی دیکھے جو دنیا جن کے آگے لیٹ جایا کرتی ہے، لیکن وہ اللہ رسول کے نام سے محروم ہے. اور وہ پوچھتے تھے یہ کیا چیز ہے؟ ہم ایک ہی بات کہتے تھے، لا الہ الا اللہ ہے. یہ وہ سکون ہے جو پیسوں سے نہیں ملتا، خریدا نہیں جا سکتا. مسلمان کی شان یہ ہے، جب دنیا میں آیا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر ان کانوں نے سنا تھا. جب دنیا سے جا رہا تھا
ایک نہیں دو نہیں کئی لوگوں نے مل کے اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہوا تھا. ابھی کل کی بات ہے، پرسوں کی بات ہے. ملک غلام مصطفیٰ صاحب کو یاد ہے کہ نہیں یاد؟ اسی گلی میں رہا کرتے تھے. اور یہ کتنی عجیب بات ہے. میرے اللہ نے پارہ نمبر 15 میں جو میں نے آپ کے سامنے آیتیں پڑھی ہیں، اللہ نے پتہ کیا کہا؟ سب سے پہلے اللہ نے اپنا حق بیان کیا. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اس کی عبادت اکیلے اسی کی کرو. دوسرا کیا حکم دیا پتہ ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک. کہیں یہ نہیں لکھا ہوا کہ ماں باپ کماتے ہیں تب یا نہیں کماتے تب. میں نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ درد ہے، دکھ ہے. میں نام میرے سے نکل نہ جائے. اسی قریب کی بات ہے. میرے پاس شام کو 4 بجے کے بعد لوگ اپنے مسائل کے لیے آتے ہیں. کسی کے سر میں درد، کسی کے پاؤں میں درد، کسی کا کوئی مسئلہ پریشانی. دعا کر دیں، دم کر دیں، یہ کر دیں، یہ کر دیں. میں ایک دن آیا، اور یہ بھی کوئی مہینہ پہلے کی بات، زیادہ پرانی بھی نہیں. تو مغرب کی اذان کا وقت ہوا، میں نماز کے لیے نکلا. ساتھ ہی مسجد نماز پڑھ کے میں پہنچا تو مریض زیادہ آگے رش بن گیا تھا. اتنے میں نے دیکھا کہ باہر میرے دروازے پہ کوئی بزرگ ہیں، سفید بال ہیں، اور وہ کسی سے میرے متعلق پوچھ رہے کہ قاری صاحب کب بیٹھتے ہیں، کہاں پہ ہیں. اور وہ ساتھ ساتھ میں رونے کی آواز میں نے اندر کمرے میں سن لی. تو مجھ سے رہا نہیں گیا. میں نے پوچھا بھئی یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا جی کوئی بزرگ ہیں، وہ آپ کا پوچھ رہے ہیں. میں نے کہا بلاؤ. سب کو پیچھے کر دیا. میں نے ان کو آگے بلا لیا. لا الہ الا اللہ. جو میں نے سنی، جو میں نے دیکھی، اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے. وہ میرے پاس بیٹھے، سفید بالوں والے، کہنے لگے بیٹا کیا بتاؤں آپ کو، یہ ابھی ان دنوں کوئی وہ پینشن کا جو آرمی کے لوگ ہیں ان کے وہ شاید اکاؤنٹ چینج کر رہے ہیں نا، کوئی مسئلہ بنا ہے ان کا. تو 3-4 مہینے کے لیے پینشن رک گئی. کہنے لگے 3 مہینے سے پینشن رکی ہوئی ہے، 3 مہینے سے گھر والے مجھے سلام بھی نہیں کرتے ہیں. ایک نہیں، 2 نہیں، 3 یا 4 بیٹے ہیں. اور میں انڈیا کے بارڈر کے اس طرف کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ کسی پنڈی کی بات کر رہا ہوں، بلکہ اسی کیمپ کی بات کر رہا ہوں. تو میں نے ان کا منہ ایسے دیکھنے لگے. میں نے کہا ہیں؟ کہنے لگے جی کئی دفعہ تو میری بیٹی ہے یا بیوی ہے یا بہو ہے، وہ گھر میں کھانا ہونے کے باوجود بھی مجھے بنا کے نہیں دیتی. یہ ہیں سفید بالوں والوں کے دکھ. میرے رب کی قسم اللہ کا عرش کانپ جاتا ہے جب یہ اولاد ماں باپ کی نافرمانی کرتی ہے، جب ماں باپ کے سامنے اونچا بولتے ہیں. میرے اللہ نے تو پتہ کیا کہا تھا اسی آیت میں، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ. اللہ کو پتا تھا کہ بوڑھوں کو زیادہ مدد کی ضرورت ہے، اس لیے اللہ نے کہا جب یہ ان میں سے کسی ایک کا بڑھاپا تو دیکھ لے، او کلاہما، یا دونوں بوڑھے تیرے پاس ہو جائیں، فلا تقل لہما اف. کیا نہ کر، بولے نا، بولیں گے بات جلدی ختم ہو جائے گی. اف کا مطلب پتہ کیا ہے؟ کہ دنیا کا کوئی اور بکواس تو کرنے کی اجازت بھی نہیں. کرتے کرتے تو تھک جائے، اور تھک کے اف میری کمر، ہوتا نہیں ہوتا، یہ اف اپنی تھکاوٹ کے لیے بھی تو نہیں کہہ سکتا. جواب دینا تو بڑے دور کی بات تھی. اور یاد رکھو وقت نہیں ہے ورنہ میں عرض کرتا، اگر ماں باپ کی نافرمانی کر لی تو تیرے تہجد تیرے منہ پہ مار دیے جائیں گے، تیرے لمبے چوڑے حج مسلح تیرے منہ پہ مار دیے جائیں گے. تیرے صدقے خیرات اور تیری یہ جو تیری شرافت اور جو تیری سیادت ہے نا، یہ تیرے کسی کام نہیں آئے گی اگر تیری وجہ سے تیری ماں کی آواز آہستہ ہو گئی، تیری وجہ سے تیرا باپ چپ ہو گیا. اور میں کیا کروں، میرا تو شوق ہی ایسا ہے نا. میرے پاس تو جو بیچارے ہر طرف سے پریشان ہوتے ہیں میرے پاس آتے ہیں کہ جو استاد جی کوئی ایسا کام کر دو، کچھ یہ کر دو، وہ کر دو. میں سچ بتاؤں، میں نے اولاد سے ستائے ہوئے بزرگوں کو جب روتے دیکھا ہے، میرے رب کی قسم مجھے لگا ابھی زلزلہ آ جائے گا اور یہ دنیا تباہ ہو جائے گی.
یاد رکھو ہر روتی ماں کا وکیل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہر روتے ہوئے باپ کا وکیل محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور رب کی عدالت ہوگی، میرے رب کی قسم، جن کی وکالت اللہ کے نبی کریں گے آپ کو پھر کوئی چھڑا نہیں سکے گا۔ اس لیے یہ موقع ہے، اور لوگ پھرتے ہیں، دور دور جاتے ہیں، جانا چاہیے، میں منع نہیں کرتا۔ سب سے بڑا پیر آپ کا باپ اور آپ کی ماں ہے، ان کے پاس بیٹھ جو، میرے رب کو، یہ میری نہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اور بخاری کی روایت ہے، تیرا باپ تیرے لیے جنت کا دروازہ ہے، مرضی ہے سنبھال کے رکھ، مرضی ہے توڑ کے پھینک۔ اور صحابی ہے، یا رسول اللہ سب سے پہلا حق کس کا؟ امک، تیری ماں کا۔ چلے گئے، پھر آئے، یا رسول اللہ کس کا؟ فرمایا تیری ماں کا حق ہے۔ پھر چلے گئے، پھر آئے، یا رسول اللہ کس کا حق ہے؟ فرمایا تجھ پر تیری ماں کا حق ہے، تیری بس ادا کا۔ اگر تجھے یہ بات بری لگتی ہے پھر بھی تیری ماں کا ہی حق ہے تیرے اوپر سب سے زیادہ۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، تفصیل کا وقت نہیں ہے، ماں اور باپ دنیا کا وہ عظیم سرمایہ ہے۔ خدمت کرنا دور کی بات ہے، پاؤں دبانا دور کی بات ہے۔ آپ نے صبح گھر سے نکلنے لگے، نکلتے ہوئے ایک محبت کی نظر اپنی ماں کو دیکھا، ایک محبت کی نظر اپنے باپ کو دیکھا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالی ماں باپ کو دیکھا، ایک مقبول حج اور مقبول عمرے کا ثواب مل گیا۔ لاکھوں لگا کے جاتے ہیں، پتہ نہیں قبول اللہ جانے، وہ جانے، ان کا کام ہے۔ یہ وہ نیکی ہے میرے رب کی قسم۔ اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یاد ہے نا، موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا، جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا؟ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا وہ فلانا کسائی۔ اچھا ہمیں بھی تو کہے نا، مجھے آپ کو بھی فلانا موچی، ہو سکتا ہم اندر سے ہم تو بھی موچی ہوں گے، لیکن لوگوں کے سامنے ذرا اپنی بات کر، یار کیوں یار میں بھی اتنا کیا گزرا ہوں۔ یہ موسیٰ تھے، اللہ کے نبی تھے، جلالی نبی تھے۔ آپ کے پاس وقت نہیں، ورنہ میں سناتا کہ موسیٰ کا جلال کیسا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ میرا جنت میں جو میرا سنگی، میرا ساتھی وہ کسائی، ہاں وہ کسائی۔ اچھا وہ کدھر ہے؟ وہ فلانی گاؤں، فلانی گلی، فلانا محلہ، فلانا شہر، وہاں پہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام چپ کے اس کے پاس چلے گئے۔ وہ کسائی سارا دن تو اپنی گوشت کا کام کرتا، جب رات کو جاتا نا تو تھوڑا سا گوشت اپنی شاپر میں یا تھیلے میں ساتھ لے جاتا، گھر جاتا کوئی بیٹا نہیں، بیٹی نہیں، بیوی نہیں، اور کوئی سی رشتے کے پاس نہ جاتا، سب سے پہلے ایک کونے میں جاتا، ایک بستر ہے، چادر ہے، رضائی کے اندر کوئی لیٹا ہوا ہے، اس کے پاس بیٹھ جاتا، کھانے کا برتن پاس رکھتا، اس کو کھلاتا جاتا۔ کچھ دیر کے بعد وہ جو مریض تھا نا، اس کے منہ سے کوئی جملہ نکلتا تھا، وہ کیا تھا سمجھ نہیں آتی تھی، کچھ بڑبڑاتا تھا، کتابوں میں ایسے لکھا ہے بڑبڑاتا تھا یا بڑبڑاتی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ کون ہے؟ کہا اللہ کے رسول یہ میری ماں ہے، سالوں سے بستر پہ ہے، روز اس کا رات کا کھانا اپنے ہاتھ سے کھلاتا ہوں۔ یار ویسے یہ کرنا تو نہیں چاہیے، لیکن آپ میرے محلے کے ہو، ایمان سے بتاؤ جتنے لوگ بیٹھے ہیں جن کے والد دنیا سے چلے گئے وہ تو آپ سوچیں گے صرف، کرنا تو آپ ممکن نہیں۔ جن کے ہیں بتاؤ اپنے ہاتھ سے ماں باپ کو کس نے کھانا کھلایا ہے؟ چلو اللہ قبول فرمائے۔ آج تو نیت کریں نا، جاتے ہی بیٹھ دیں اماں جی آج میں اپنے ہاتھ نہ کھلاؤں، کرو گے؟ اگلی بات سنو گے تو ضرور کرو گے انشاءاللہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ تو ٹھیک ہے، یہ کیا رہی تھی؟ کہا موسیٰ کا اللہ کی نبی اماں ہے نا، بوڑھی ہے نا، وہ ایک ہی بات بار بار کہتی ہے اللہ جنت میں تجھے موسیٰ کا ساتھی بنائے۔ جب کھانا کھلاتا ایک ہی دعا روز دیتی ہے اللہ جنت میں۔ موسیٰ نے کہا اس کی دعا قبول ہو گئی، میں تجھے دیکھنے آیا تھا کہ کون میرا جنت کا پڑوسی اور ساتھی بنے گا۔ میرے دوستو ساری رات تہجد پڑھو وہ نہیں ملے گا جو ماں کے پاؤں دھونے سے ملے گا۔ ساری رات ساری زندگی عمرے کرتے رہو، حج کرتے رہو، بہت بڑی نیکی ہے۔ میرے رب کی قسم جو باپ کی خدمت کرنے سے ملتا ہے وہ وہاں سے نہیں ملے گا۔
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سب اوروں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، باپ اپنی اولاد کے لیے دعا کی، ہاتھ اٹھایا، سرکار نے فرمایا باپ بندہ وہ دعا جو اپنی اولاد کے لیے کرتا ہے، اب سب کو اللہ نے اولاد دی ہے، جو اپنی اولاد کے لیے آپ دعا کریں گے، یہ ہاتھ آپ کے چہرے پہ بعد میں جائے گا، دعا پہلے رب کے پاس پہنچے گا۔ باپ کی دعا اللہ کے پردوں کو چیرتی ہوئی اللہ کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ اس لیے جب بھی مشکل میں کسی میں پھنس جائیں، سارے پیروں سے، بزرگوں سے، استادوں سے کرائیں دعائیں، میں منع نہیں کرتا، ماں بہت بڑا پیر ہے، جنہوں نے شیخ عبد القادر جیلانی کو پیرانی پیر بنا دیا تھا، باپ بہت بڑا استاد اور بہت بڑا پیر ہے، میرے رب کی قسم جو جنت کے دروازے بھی کھلوا دیتا ہے۔ یہ تو وہ تھے جب دنیا میں ہیں، جب دنیا سے چلے گئے تو جب ماں باپ دنیا سے چلے جائیں، پہلا کام باپ کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، گویا آپ اپنے باپ کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہو، اور باپ کا پہلا دوست بندے کا چاچا یا تایا ہوتا ہے۔ العم کالاب حدیث میں آتا ہے، باپ چچا باپ کی مانند ہے، اس لیے والد کے بھائی ہیں، بہن ہیں، رشتہ دار ہیں، دوست ہیں، سب کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یہ گویا اپنے والد کے ساتھ ہم اچھا سلوک کر رہے ہیں۔ دوسری چیز، جو بندہ دنیا سے چلا گیا ایصال ثواب کرو۔ اچھا آج کل ہمارے یہاں یہ بڑا مسئلہ ہے، اور جی ایصال ثواب کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ تو میں انہیں کہتا ہوں پہلے تو 3 دفعہ قل اللہ پڑھ کے مجھے بخشنا، تیرا ثواب بعد میں، پہلے میرا کام تو ہو۔ کس نے کہا نہیں کرنا چاہیے اور کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ اور میں یہ بھی بتا دوں، ایصال ثواب کر کے آپ نیت کرو تب بھی نہ کرو تب بھی قرآن وہاں پہنچ جاتا ہے، اس کا ثواب وہاں پہنچ جاتا ہے۔ میرے والد صاحب 18 اسکیل کے افسر تھے، انہوں نے مجھے حافظ قرآن بنایا، اب میں نیت کروں تب بھی نہ کروں جب بھی قرآن پڑھوں گا ثواب پہنچے گا نہیں پہنچے گا؟ بالکل ایسے ہی جو بھی آپ نیک کام کریں گے اس کا اجر والدین کو ملتا ہے اور ملے گا۔ اب آ جائیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور ترمذی شریف کی، ایک دفعہ سورہ یاسین پڑھو 10 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ ایک دفعہ سورہ یاسین پڑھو تو 10 دفعہ قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اب بتائیں سورہ یاسین پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے جی؟ 8-10 منٹ۔ سب تو ٹھیلا بندہ ہے، پتہ لگا نا کتنی دیر لگتی ہے جی؟ بزرگوں کی سپیڈ تیز ہے، بزرگوں کی سپیڈ آسان نہیں ہو سکتی، اور وہ بزرگ جو سن پینٹ سے نیڑے آنے انہوں کی اور تیز ہے ماشاءاللہ۔ ہاں 4 صفحے ہیں جی، 3 ساڑھے 3 4 صفحے آپ کر لو۔ ادھر آپ نے سورہ یاسین ختم کی، 10 قرآن کا اجر اللہ نے آپ کو دے دیا۔ آپ بخشواؤ اپنی والدہ کو بھی، دادی کو بھی، نانی کو بھی، پڑنانی کو بھی، ہاں جی کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ اچھا جی ایک اور چیز، ہر وہ کام جو نیک کام ہے، لیتے جائیں آگے لیتے جائیں۔ اچھا جی جو بھی آپ نیک کام کریں، آپ نیک کام کرتے ہوئے آپ نے نیت کرنی ہے، ثواب اللہ نے دینا ہے اور لے کے فرشتوں نے جانا ہے، میں نے آپ کو خالی نیت کرنی ہے، اس کا اجر ان کو پہنچ جائے گا۔ جب بھی کوئی بندہ فوت ہو جائے، اور اولاد کے لیے خاص طور پہ 3 کام صدقہ جاریہ، کوئی ایسا صدقہ آپ کر دیں جو صدقہ جاریہ کے طور پہ ہو، اس کا ثواب ان کو پہنچتا رہے گا۔ مثال کے طور پہ آپ نے قرآن پاک مسجد میں رکھ دیا، مدرسے میں دے دیا، وہ جتنے بچے اس قرآن کو کھولیں گے پڑھیں گے، نیت آپ کی نیت کریں نہ کریں آپ کا رب تو جانتا ہے نا، اس کا ثواب ان کو پہنچتا چلا جائے گا۔ دوسرا، کنواں بنوا دیا، پانی نکل رہا ہے، اللہ کی مخلوق پانی پی رہی ہے اور اس کا ثواب، ایک گلاس پانی آپ نے یہاں جگ سے ڈال کے ان کو پلایا، آپ نے کنواں نہیں کھودا تھا، ایک گلاس پانی پلانے پہ ایک غلام صدقہ کرنے کا ثواب ہے۔ تو بتاؤ جس نے بورنگ کروا دیا، جس نے کنواں کھدوا دیا، اس سے لوگ وضو بھی کر رہے ہیں، نہا بھی رہے ہیں، انسان جانور پانی پی رہے ہیں، کتنے بڑے ثواب کا کام ہے۔ تیسری چیز، کوئی مسجد یا مدرسہ اس کی تعمیر ہو رہی ہے، وہ بھی صدقہ جاریہ ہے، یا اس میں پڑھنے والے جو بچے اور بچیاں ہیں ان کی آپ نے
اس طریقے سے کہتے ہیں کہ ایک بچے کا مہینے کا فیس ہے، خرچ ہے، جو بھی ہے کروں گا میں، ثواب میرے والد کو ملے، وہ بھی صدقہ جاریہ شروع ہو گیا۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو سردی، گرمی، بہار، خزاں، ہاں جی ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے جی اب مہنگائی زیادہ ہے، اب مہنگائی کم ہے، ہمیں تو یہ چیزیں کھا گئی ہیں بھائی، بجلی ہے تب بھی، نہیں ہے تب بھی، ان ساروں کا ثواب اس کو پہنچتا رہے گا۔ اس کا اہتمام کریں گے نا انشاءاللہ۔ جی دعا کے بعد نماز، اس کے بعد کتنے منٹ اور جی ٹھیک ہو گیا جی جی۔ اور اب آ جائیں اس سے اگلی چیز ملک غلام مصطفیٰ صاحب کے متعلق۔ والد بھی تھے، بزرگ بھی تھے، اور سفید بالوں والے بھی تھے۔ میں نے آپ کو پہلے ایک حدیث سنائی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالی اس بندے کو عذاب دینے سے، حدیث ہے کہ جس کے بال سفید ہو جائیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھئی یہ سفید بال والا بندہ آ گیا، شرم ہے کہ میں اس کو عذاب دوں، اس کے گناہ اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ اس کے کس کی وجہ سے؟ جو اس کے سفید بالوں کی وجہ سے اللہ پاک گناہ معاف کرا دیتے ہیں۔ مسلم شریف کی روایت ہے جس بندے کے سر میں درد ہوگا، جب وہ قیامت کے دن آئے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جب اس کا اجر دیں گے تو کہے اللہ یہ اتنا تو میں نے نہ نماز پڑھی نہ صدقہ کیا، اللہ کہیں گے نہیں، فلانے دن فلانے وقت تمہارے سر میں درد تھا، اس کا اجر یہ تمہیں دیا ہے۔ کہ اللہ ایک سر کے درد کے بدلے میں اتنا اجر ہے، کاش میں ساری عمر بیمار رہتا، میں ٹھیک ہی نہ ہوتا۔ مسلم شریف کی دوسری روایت، بندے کو پاؤں میں کانٹا چبھتا ہے، اس کی وجہ سے اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کانٹا چبھنے پہ اجر ہے، سر کے درد کے اوپر اجر ہے، تو یہ جو ان کے ملک خرم صاحب کے والد صاحب بھائی غلام مصطفیٰ صاحب، اللہ تعالیٰ ان کا وہ جان اچھا کرے، بڑھاپا بھی، بیماری بھی، اور کئی دن سانس والی مشینیں، وینٹیلیٹر چل رہا ہے، اور کتنی تکلیف میں ہیں۔ مجھے بتاؤ ایک کانٹا چبھنے پہ اللہ راضی ہوتا ہے تو کیا اتنی تکلیفوں پہ اللہ راضی نہیں ہوگا؟ کتنی تکلیفیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اس وجہ سے بھی راضی، سفید بالوں کی وجہ سے بھی راضی، اور نام کیا تھا؟ اب تفصیل نہیں ہے، میں مختصر کروں گا کہ ہم مسلمانوں میں کیا ہے کہ جو نام رکھتے ہیں پہلے کیا لگاتے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا پہلے نہیں لگاتے تو بعد میں کوئی غلام محمد، جیسے غلام مصطفیٰ، کوئی غلام علی، کوئی غلام حسین، لگاتے نہیں لگاتے۔ سیرت حلبیہ میں ایک واقعہ لکھا ہے، لمبا ہے، میں مختصر عرض کروں گا کہ قیامت کے دن اعلان ہوگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سوال ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، لیکن اب آپ ہی صلی اللہ علیہ وسلم کے ننانوے نام ہے، جس کے اوپر ہوگا کہ جی وہ سارے جی ہم حاضر، سوال ہوگا آپ کو نہیں بلایا بلکہ کس کو بلایا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال تو ان کے متعلق ہوا ہے، آپ لوگ کیوں بول رہے ہیں؟ وہ کہیں گے اس لیے کہ ان کے نام کا حصہ ہمارے نام میں بھی شامل ہے، کہیں شروع میں، کہیں آخر میں، کہیں مصطفیٰ، کہیں مرتضیٰ، کہیں یاسین، کہیں طٰہٰ۔ اعلان ہوگا انہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، جس کے نام میں ان کا نام آتا ہے، اللہ نے ان کی بھی بخشش فرما دی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کی بھی بخشش فرمائے۔ اور ایک اور چیز، مجھے جس دن یہ بزرگ بیمار ہوئے تھے، مجھے پہلے ہی دن، ابھی گھر سے شاید ہاسپٹل نہیں پہنچے تھے، مجھے اطلاع مل گئی تھی، لیکن آفرین ہے ماشاءاللہ، ایک بیٹے ان کے، دو بیٹے باہر تھے، اور ایک دن کے وقفے سے دونوں بچے ان کے دائیں بائیں موجود تھے، ایک سر کی طرف کھڑا، ایک پاؤں کی طرف کھڑا۔ میں نے اپنی والدہ سے کہا، گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، بات ہوئی، میں نے ان سے کہا، میں نے کہا یہ کتنی بڑی خوش قسمتی اور سعادت کی بات ہے کہ دنیا کے جس کونے میں تھے، جب باپ تڑپا تو تڑپتے ہوئے پاس پہنچ گئے، جب باپ کو تکلیف میں دیکھا تو تڑپ کے پہنچ گئے اور اپنے باپ کے سامنے کھڑے ہو گئے اور ان کی خدمت کی۔ میری رب کے حضور یہ التجا ہے، اللہ ان کا وہ جہان اچھا کرے
اور ان کے صدقے اللہ ان کی اولاد کے بھی نصیب اچھے کرے. اور جس نے جتنی خدمت کی میرے رب کی قسم میں نے شروع میں عرض کر دیا یہ دنیا کی وہ دولت ہے جو قیامت تو آ سکتی ہے پر دوبارہ خریدی نہیں جا سکتی. اب وقت نہیں ہے اور اب تو وقت ویسے ہی کم ہو گیا, نماز کا بھی وقت ہے, ورنہ میں آپ کو سناتا کہ باپ کی خدمت کتنا بڑا سرمایہ ہے. خوش قسمت ہے یہ ملک خرم صاحب, ملک ندیم صاحب اور ان کے باقی سارے بھائی بھی. اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور ان کی سعادت ہے کہ اللہ نے اس وقت میں اسی پنڈی کی بات کرنے لگا ہوں, زیادہ دور کی نہیں, اور پنڈی کینٹ کی بات کرنے لگا ہوں کہ جی قاری صاحب جنازہ پڑھانا ہے. ہم پہنچ گئے جنازہ پڑھانے کے لیے, جنازہ رکھا ہوا تھا, جی شروع کریں. مجھے کسی نے کہا ان کے ایک بیٹے نے باہر سے آنا ہے, تو میں نے کہا وہ ان کے بیٹے آ گئے کہ جی وہ آ گئے, تو میں نے سمجھا کھڑے ہوں گے. ہم جنازہ پڑھ رہے ہیں, امام صاحب جنازہ پڑھا رہے ہیں, ایک نوجوان وہاں کونے پہ یوں ہاتھ کر کے کھڑا ہوا ہے, جنازے میں شامل نہیں. بعد میں مجھے بتایا یہ ان کے بیٹے ہیں. تو میں نے کہا انہوں نے جنازہ نہیں پڑھا, تو وہ رو پڑا, کہنے لگا استاد جی مجھے جنازے کی دعا نہیں آتی. میں نے وہ بیٹے بھی دیکھے ہیں کہ باپ سامنے چلے گئے لیکن وہ باپ کے لیے ہاتھ نہ اٹھا سکے, اور میں نے یہ بیٹے بھی دیکھے ہیں جو اسپتال کے بستر سے لے کے قبر کے سرہانے تک نہ ان کے آنسو تھمتے تھے اور نہ ان کے ہاتھ تھمتے تھے. اللہ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے, ان کا وہ جہان اچھا کرے. اور بہت بڑا نقصان ہے, یہ دنیا دو ہو سکتی ہے, یہ سرمایہ واپس نہیں آ سکتا. بہرحال یہ سفر ہے اور جانا آتا ہے, ہر ایک نے جانا ہے. اللہ تعالیٰ ان سب کو لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے, اجر جزیل عطا فرمائے. میری آپ دوستوں سے ابھی آخری درخواست ہے, ایک بندہ وہاں گن لیجیے ہم لوگ کتنے بندے بیٹھے ہیں, باقی لوگ میری بات سنیں. سارے بندے 4 دفعہ الحمد شریف اور 3 دفعہ قل هو اللہ شریف, سمجھ آگے جی. 4 دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص, یہ سارے پڑھ لیں. اور آپ ذرا ساروں کو نظر مار کے گن لیں. ویسے ہے تو اندھیرا, آپ گن بھی نہیں سکیں گے لیکن گنے بہرحال. اگلی بات پھر بتانی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم بسم اللہ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, جس نے 4 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھی اس کو 1 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب مل گیا, اور جس نے 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھی اس کو 1 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب مل گیا. میں نے شروع میں عرض کیا کہ من اصدق من اللہ قیلا, اللہ اور اللہ کے بعد اللہ کے نبی وہ سچوں کے بھی سچے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہو گیا جی. اب 2 قرآن پاک تو اللہ نے مجھے اس کا ثواب دے دیا, باقی آپ بندے گنتی کریں کتنے بیٹھے ہیں یہاں پہ, اندازہ لگائیں. 50 کر لیں ہم لوگ, 60 کر لیں, 60 ضرب 2 کرو کتنے ہو گئے جی. یہ محتاط اندازے کے مطابق خرم بھائی 120 قرآن پاک کا اجر اللہ نے دے دیا. اور ہم سب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے آج تک جتنے مسلمان مرد عورت دنیا سے چلے گئے, آپ سب کے لیے نیت کریں, سب کو ان کا اجر اللہ نصیب فرمائے گا. اور یہی آپ کیا کریں اپنے گھروں میں بھی, اپنے دفتروں میں بھی, اپنے دکانوں میں بھی, جہاں جہاں دوست بیٹھتے ہیں کہ چلو یار ہم سارے دن کھاتے بھی ہیں, پیتے بھی ہیں, گپ شپ بھی کرتے ہیں. اب 5 منٹ بیٹھ کے مجھے بتاؤ سورہ اخلاص پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے, سورہ فاتحہ ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں, پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے. آپ گاڑی چلا رہے ہیں زبان سے پڑھ سکتے ہیں, ہاتھ سے کام کر رہے ہیں زبان سے پڑھ سکتے ہیں. کریں گے نا انشاءاللہ العزیز. جی میں نا نماز پڑھنے والی جی نماز پڑھنے کے ساتھ جی ہاں نماز ادھر ہی قبلہ کس طرف ہے, جائے نماز آگے بچھائیں.